چھوڑنا، قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے نہیں سمجھیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ دوسری دلیل، تیسری آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار الى آخر الآیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، کہتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سبقت لے جانے والے لوگ مومنین، مہاجرین میں سے پہلے ایمان لانے والے لوگ مہاجرین، والانصار دوسرے انصار، اور جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی۔ سنیے توجہ سے، مہاجرین اور انصار اور جن لوگوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہیں، خوش ہے، اور یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں یہ لوگ خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائی، تین لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تین قسم کے لوگوں کو۔ پہلی قسم مہاجرین، اللہ کہہ رہا ہے جو مہاجر پہلے ایمان لائے، چلیے ان کی تعریف، ان کی پڑھائی۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص مہاجرین میں سے ہو سکتا ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے، مکہ کے رہنے والے، آپ جانتے ہیں۔ دوسرے انصار، یہ انصار کون ہے؟ مدینہ کے باشندے، وہ صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے، جیسے ابو طلحہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور مہاجرین میں سے ابو بکر عمر وغیرہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ مہاجرین اور انصار، ان میں کوئی مسلمان نہیں آ سکتا ان کے بعد، کیونکہ یہ صحابہ تھے۔ تابعی ہوتا، صحابی نہیں۔ تابعی کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہو سکتے ہیں، نہ مہاجر ہو سکتے ہیں وہ، نہ انصار، کیونکہ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ایمان کی حالت میں۔ ہم تو نہیں دیکھے نا، اس کے تابعی نے دیکھا نہیں۔ تیسری، والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے۔ کس چیز میں پیروی کی؟ دنیا کی چیزوں میں۔ وہ جو تجارت کرتے تھے یہ بھی وہی کرے گا؟ نہیں، دین مراد ہے یہاں۔ دین کو سمجھنے میں، اسلام کو سمجھنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں، قرآن کی تفسیر لینے میں، حدیثوں کا مفہوم لینے میں، ان مہاجرین اور انصار کے جیسے پیروی کی، قیامت تک آنے والا اس میں اپنے آپ کو داخل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تینوں قسم کے لوگوں سے راضی ہے۔ کس سے؟ مہاجرین سے، انصار سے، اور جو ان کے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ہم اس میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً داخل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھیں گے، ان کے طریقے پر سمجھیں گے، ان کے فہم پر سمجھیں گے، تو ایسی صورت میں ہم اس تیسرے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ بات واضح ہو چکی ہے تیسری آیت کی روشنی میں کہ ضروری ہے ہدایت کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہم ان کے طریقے سے دین کو سمجھے، ان کی پیروی کرے کتاب و سنت کو سمجھنے میں۔ بات سمجھ میں آئی؟